اے ایمان والو، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تقوی اختیار کرو، عہد کی پاسداری کرو۔ مسجد نبوی کے امام شیخ علی عبد الرحمن الخزیفی کا خطبہ حج، کہا اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو بے پناہ اجر دیتا ہوں۔ ہمیں تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو ایمان لاتا ہے اللہ ان کا دفاع اور مدد کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک قوم کا ذکر کیا جو ظلم کرتی تھی، اللہ نے ان سے تمام نعمتیں چھین لی۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم کو حکم دیا اپنی امت کو حج کی دعوت دو۔ دنیا بھر سے آئے لاکھوں حجاج میدان عرفات میں جمع، حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی۔ حجاج کرام نے ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی۔ حجاج کرام غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں ایک ساتھ ادا کریں گے۔ حجاج رات مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے گزاریں گے اور رمی کے لیے کنکریاں چنیں گے۔ حاجی فجر کے بعد رمی کے لیے جمرات جائیں گے۔ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کریں گے، سر منڈوائیں گے اور احرام کھول دیں گے۔ پاک چین دوستی کی جڑیں بہت گہری ہیں، آج ہم یکجان دو قالب ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب، کہا معاشی اور عسکری میدان میں چین کا کوئی مقابلہ نہیں، اس کے باوجود صدر شی جن پنگ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں۔ شہباز شریف نے پاک چین ایگریکلچر تعاون پر ورکشاپ سے خطاب میں کہا آہنی دوستی کو زراعت، صنعت، تحقیق و ترقی اور دیگر اسٹریٹجک شعبوں میں انقلاب میں تبدیل کریں گے۔ وزیر اعظم کا IBI کارپوریشن کے ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ، پاک چین اقتصادی اور تکنیکی تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ شہباز شریف نے بیجنگ میں چینی کاروباری وفود سے ملاقاتیں کی۔ وزیر اعظم چین کا 4 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ پاکستان اور چین کا اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید گہرا کرنے پر اتفاق۔ سی پیک 2.0 کے اعلی معیار کی ترقی، گوادر پورٹ کو علاقائی رابطہ مرکز بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین پر مشترکہ اعلامیہ جاری، دونوں ملکوں میں دفاعی، انسداد دہشت گردی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام برقرار رکھنے کا عزم، یک طرفہ اقدامات کی مخالفت، تنازعات مذاکرات سے حل کرنے پر زور دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کسی گروہ بشمول TTP ETIM کو خطے کے امن کے خلاف سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ امریکی فوج کا جنوبی ایران پر فضائی حملہ، ترجمان سینٹکام نے حملے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان سینٹکام نے بتایا ایرانی میزائل لانچنگ سائٹس اور مائنز بچھانے والی کشتیاں نشانہ تھیں۔ امریکی فوجیوں کو ایرانی خطرات سے بچانے کے لیے دفاع میں حملے کیے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا امریکی سینٹرل کمانڈ جنگ بندی کے دوران تحمل کے ساتھ دفاع کر رہی ہے۔ ایرانی میڈیا نے بندر عباس پر 3 حملوں کی تصدیق کر دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صوبہ ہمزگان کا فضائی دفاعی سسٹم بھی فعال کر دیا گیا۔ خلیج عمان میں امریکی جنگی بحری جہازوں پر میزائل داغے جانے کی اطلاعات ہیں۔ پاسداران انقلاب کا فضائی حدود کی خلاف ورزی پر امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق MQ-9 ریپڈ ڈرون ایرانی حدود میں داخل ہوا تھا جسے تباہ کر دیا گیا۔ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر بھرپور جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ایران کا امریکی اقدامات پر فیصلہ کن اور قانونی رد عمل کا انتباہ۔ مرگ برا امریکہ، اسلامی جمہوریہ کا مستقل نعرہ رہے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کا سوشل میڈیا پر پیغام لکھا امریکہ کو خطے میں مزید اڈے قائم کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ مستقبل امت مسلمہ اور نئی اسلامی تہذیب کا ہے۔ اب وقت کی سوئی کسی صورت پیچھے نہیں جائے گی۔ خطے کے غیور قومیں اور سرزمین اب امریکی فوجی اڈوں کے لیے ڈھال نہیں بنے گی۔ خلیج میں امریکی شرارتوں کے لیے اب کوئی محفوظ پناہگاہ باقی نہیں بچی۔ فوجی اڈوں کے خاتمے سے امریکہ خطے میں سابقہ حیثیت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ دشمن ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے ہدف میں ناکام رہا ہے۔
ایران کے ساتھ معاہدہ اب بھی ممکن ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں قطر میں مذاکرات ہوئے ہیں, دیکھنا ہوگا کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے یا نہیں. صدر ٹرمپ نے اس کام کو انجام دینے کی خواہش ظاہر کی. یا تو وہ ایک اچھا معاہدہ حاصل کریں گے یا کوئی معاہدہ نہیں کریں گے. امریکہ سے مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. حقوق کے حصول کے لیے کوششیں جاری ہیں. ایران کے رہبر معظم مجتبی خامنائی کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں امریکی جارحیت کے خلاف ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں. دشمنوں اور ان کے اتحادیوں کے لیے آبنائے ہرمز بند ہے. امریکہ خلیج میں داخل ہوا تو شدید اور دردناک جواب دیا جائے گا. ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری اور امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے اہم ہے. امریکی ناکہ بندی ختم ہوئی تو ہرمز سے گزرنے کا عمل ایران کے طے کردہ انتظامات کے تحت ہوگا. امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے افزودہ یورینیم کو تلف کرنے کے لیے تجاویز پیش کر دی. ٹروتھ سوشل پر لکھا ایران افزودہ یورینیم ہمارے حوالے کرے جسے امریکہ لا کر تلف کیا جا سکے. افزودہ یورینیم ایران سے مل کر اس کی جگہ پر بھی تلف کی جا سکتی ہے. ایرانی یورینیم کو کسی اور قابل قبول مقام پر بھی تلف کیا جا سکتا ہے جس کا جوہری توانائی کمیشن یا مساوی ادارہ تلفی کے دوران گواہ ہو. امریکی صدر کے بیان پر ایرانی سفارت خانوں اور کونسل خانے کا شدید برہمی کا اظہار. گھانا میں ایرانی سفارت خانے نے ایکس پر لکھا افزودہ یورینیم گھر میں ہے اور گھر میں ہی رہے گی. کینیا میں ایرانی سفارت خانے نے ایکس پر لکھا ٹرمپ اب تک نیوکلیئر ڈسٹ تصور کے وہم میں مبتلا ہیں. پچھلی بار آپ نے اصفہان سے نیوکلیئر ڈسٹ نکالنے کی کوشش میں 12 فوجی طیارے گنوائے تھے. بھارتی شہر حیدرآباد میں ایرانی کونسل خانے نے ایکس پر لکھا اگر ایران نے یورینیم امریکہ کو دینا ہوتی تو جنگ سے بہت پہلے ایسا کر چکا ہوتا. پاکستان کے ثالثی کردار کی عالمی سطح پر پذیرائی. ٹی آر ٹی کا کہنا ہے امریکہ ایران کشیدگی کے دوران پاکستان قابل اعتماد ثالث کے طور پر سامنے آیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ثالثی اور سفارتی کردار نے پاکستان کے علاقائی اہمیت کو نئی تقویت دی. فیلڈ مارشل عاصم منیر حقیقت پسند اور نتائج پر مبنی سفارتی انداز رکھنے والی شخصیت کے طور پر سامنے آئے. ان کی سفارتکاری تشہیر کے بجائے خاموش روابط اور بیک چینل ڈپلومیسی پر مبنی ہے. مشکل حالات میں بھی امریکہ ایران کے درمیان روابط کا سلسلہ برقرار رکھا. پاک بھارت کشیدگی کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عسکری اور سفارتی ساکھ مزید مضبوط ہوئی. پاک سعودی دفاعی معاہدے نے پاکستان کی علاقائی ساکھ کو مضبوط کیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستان کی مغربی سرحدوں پر دہشت گردی کے خلاف سخت موقف اپنایا. اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی. اسرائیلی فوج کا غزہ کے المغازی کیمپ پر ڈرون حملہ. 5 فلسطینی شہید. لبنان کے جنوبی علاقوں میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 12 افراد شہید, متعدد زخمی ہو گئے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 2 روزہ سرکاری دورے پر نیو یارک پہنچ گئے. یو این سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطح کھلے مباحثے میں شرکت کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے مباحثے کا موضوع عالمی امن و سلامتی یو این کے چارٹر کے اصولوں کا تحفظ ہے. اسحاق ڈار مختلف ملکوں کے ہم منصب اور اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا مینا میں پاکستانی عازمین حج کے کیمپس کا دورہ. سہولتوں کا جائزہ لیا. کیمپس میں موجود افراد سے ملاقات کی. 100 سالہ معمر ترین حاجی سے خصوصی ملاقات کر کے خیریت دریافت کی. محسن نقوی نے کہا پاکستانی عازمین حج میں سے ہر ایک حاجی ہمارے لیے بہت خاص ہے. سعودی حکومت نے اس بار حجاج کو پاکستان میں ہی امیگریشن کی بڑی سہولت دی. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور وزارت حج کے خصوصی شکر گزار ہیں. عید قربا کی آمد. جانوروں کی خریداری میں تیزی. قصور کے شہری مہنگائی کے باعث بکرے اور دمبے پر گائے کو ترجیح دینے لگے. کوئٹہ اور پشاور کی مویشی منڈیوں میں بھی بھاؤ تاؤ جاری. سکردو کی مویشی منڈی میں یوک فروخت کے لیے دستیاب. گھر پر لائے گئے جانوروں کی خاطر مدارت کا سلسلہ جاری. پاکستان سمیت دنیا بھر میں بوہری برادری آج عید الاضحیٰ منا رہی ہے. کراچی میں مرکزی اجتماع طاہری مسجد میں ہوا.
عید اسپیشل ٹرینیں بھی گھنٹوں تاخیر کا شکار، اپنوں میں عید منانے کے لیے جانے والے اذیت سے دوچار۔ پاکستان ریلوے کی عید ٹرین پر جانے والے مسافر گھنٹوں کراچی اور لاہور کے ریلوے اسٹیشنز پر بے یارو مددگار بیٹھنے پر مجبور۔ مسافروں کا کہنا تھا کراچی ریلوے پر پینے کا پانی بھی دستیاب نہیں۔ پی ٹی آئی کے 50 سے زائد ایم پی ایز نے وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف گروپ بنا لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی بھی سہیل آفریدی کی کارکردگی سے نالاں ہیں۔ کے پی حکومت کے لیے بجٹ کی منظوری میں مشکلات کا خدشہ۔ سہیل آفریدی نے محسن نقوی سے ملاقات بھی اسی مشکل سے نکلنے کے لیے کی تھی۔ مولانا فضل الرحمان سے بھی وزیر اعلیٰ کے پی نے حمایت مانگ لی۔ ترجمان کے پی حکومت شفیع جان کی سہیل آفریدی کے خلاف گروپ بندی کی تردید۔ کہا صوبائی اسمبلی کے اراکین سہیل آفریدی کی قیادت میں متحد اور عوامی خدمت کے لیے پرعزم ہیں۔ پارٹی میں تقسیم کا خواب دیکھنے والے پہلے بھی ناکام ہوئے۔ سہیل آفریدی کو بانی پی ٹی آئی کا مکمل اعتماد حاصل ہے۔ ملک قومی حکومت کی جانب بڑھ رہا ہے، بجٹ کے بعد اس میں تیزی آئے گی۔ آنے والے دنوں میں گرینڈ اپوزیشن الائنس کانفرنس بلانے جا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی اور پیر پگاڑ کو بھی بلائیں گے۔ قومی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ فواد چودھری کی آوائی نیوز سے گفتگو۔ کہا امید ہے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی جلد ملاقات ہو جائے گی۔ ہمیں ہر وہ کوشش کرنی چاہیے جس سے سیاسی درجہ حرارت میں کمی آئے۔ پی ٹی آئی میں موجود زیادہ تر سیاستدان نئے ہیں۔ پارٹی قیادت فیملی اور سوشل میڈیا کے دباؤ میں فیصلے کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے چیف انویسٹمنٹ آفیسر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور ادارہ جاتی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے کہا باکو اربن فورم میں پنجاب حکومت کی اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کو سراہا گیا۔ پنجاب کے ہر حصے میں الیکٹرک بس اور ای بائک پروگرام کامیابی سے جاری ہے۔ پنجاب نئے شہری طرز حکمرانی کے ماڈل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ صاف پانی، صحت اور بہترین ٹرانسپورٹ سسٹم پنجاب حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آئندہ بجٹ میں حکومت کی آئل مارکیٹنگ کمپنیوں سے 72 ارب روپے ونڈ فال منافع واپس لینے کی تیاری۔ وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال میں آئل مارکیٹنگ کمپنیوں سے ونڈ فال گین ٹیکس وصول کیا جا سکتا ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے خطے کی کشیدگی کے دوران پیٹرولیم مصنوعات پر منافع کمایا ہے۔ رقم واپس لے کر پیٹرولیم سبسڈی، بجلی نرخوں میں ریلیف اور مالی خسارہ کم کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ او ایم سیز کے 72 ارب روپے کے غیر معمولی منافع کو قانونی اور مالیاتی طریقے سے واپس لیا جا سکتا ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھنے کے باعث بین الاقوامی مارکیٹس میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ برنٹ خام تیل کی قیمت 1.2% اضافے سے $98.39 ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکسس خام تیل کی قیمت 1.3% اضافے سے $92.16 فی بیرل ہو گئی۔ کراچی میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کے قتل میں ملوث ملزم گرفتار۔ ملزم ساجد نے گزشتہ روز پولیس سعود آباد میں بہن اور بہنوئی کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ بتایا بہن کے عابد نامی شخص سے منگنی کی تھی جس کے بدلے 3.5 لاکھ روپے لیے تھے۔ بہن نے پسند کی شادی کی تو عابد رقم کا تقاضا کرنے لگا اور نہ ملنے پر بہن کے قتل کی شرط رکھی۔ حملے کے وقت موٹر سائیکل چلانے والا بھی عابد ہی تھا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت میں اضافے کا امکان۔ سندھ بلوچستان سمیت جنوبی پنجاب میں شدید گرمی کی لہر متوقع۔ این ڈی ایم اے نے 31 مئی تک ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر کا الرٹ جاری کر دیا۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی۔ فی تولہ سونا 2400 روپے کم ہو کر 4,75,362 روپے کا ہو گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونا $24 کمی سے $4,530 پر آ گیا۔ فی تولہ چاندی 153 روپے کمی سے 8,117 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔
آسٹریلوی ٹیم کے کپتان میچل مارش کی پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز میں شرکت مشکوک، مارش کی جگہ جوش انگلس کی قیادت کرنے کا امکان۔ آسٹریلوی میڈیا کا کہنا ہے میچل مارش تخنے کی انجری میں مبتلا ہیں۔ پیٹ کمنز اور ٹریوس ہیڈ نجی لیگ میں مصروف ہیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچ کی سیریز 30 مئی سے راولپنڈی میں شروع کی جائے گی۔